أقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما۔ قرآن حکیم کے 10ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، اور سورۃ الانفال وہ جاری ہے۔ اور اس پارے کی ابتدا میں بتایا گیا ہے کہ مال غنیمت اس میں سے 5واں حصہ بیت المال کے لیے نکال کر باقی جو ہیں 4 حصے جو ہیں وہ خمس مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اور اس حوالے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہ خمس کی تقسیم کا معاملہ اس کو شروع میں واضح کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کسی تیاری کے بغیر غزوہ بدر میں کفر و اسلام کو جو مد مقابل لانے کی حکمت وہ بیان کی ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب غزوہ بدر ہوا ہے تو یہ مارکہ اس کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں تھی، اور مسلمانوں کے پاس جو ساز و سامان ہے اس کی بھی قلت تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی حکمت بتائی ہے، اور یہ کہ اگر تم مقابلے کا وقت مقرر کر لیتے، یعنی پہلے سے تمہیں معلوم ہوتا کہ کب مقابلہ ہونے والا ہے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے اوپر کیا کیا امکان ہو سکتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے مسلمان اپنی تعداد اور اسلحے کی قلت کے پیش نظر ہو سکتا تھا کہ وہ پس و پیش کرتے اور وہ چاہتے کہ جنگ نہ ہو، اور اسی طرح کافر اگر ان کو معلوم پڑ جاتا کہ مسلمان تیاری کے ساتھ ہیں تو وہ بھی مرعوب ہو سکتے تھے اور وہ مقابلے سے گریز کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت چاہتا تھا کہ یہ حق و باطل کی جنگ ہو کر رہے اور ایک فیصلہ کن معاملہ اور مارکہ ہو جائے، اور یہ بھی تاکہ بے سر و سامانی کے باوجود اللہ رب العزت ان مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے، اور اس طرح سے حق اور باطل کا فرق جو ہے اللہ رب العزت واضح فرما دیں۔ اور جو مسلمان ہونا چاہے، اللہ نے فرمایا کہ من ہلک عن بینۃ ویحییٰ من حی عن بینہ، کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ واضح ہو جائے کہ جو زندہ رہنا چاہتا ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو علی وجہ البصیرہ ہر حقائق کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو جائے، اور جو اپنے کفر پر باقی رہنا چاہتا ہے وہ بھی اس حوالے سے سوچ بچار کر لے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جہاد میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے اور ذکر الہی میں مشغول رہنے کی اللہ تلقین فرمائی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم آپس میں ملو، جب دونوں گروہ آپس میں آمنا سامنا کر لیں تو اس حوالے سے اس دوران تمہیں ثابت قدم رہنا ہے، اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اس معاملے کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ پھر اللہ کا ذکر بڑی کثرت سے کرنا ہے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور پھر بڑی ہی بہترین بات یہاں پر کی جا رہی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس معاملے کے اندر بھی، جنگ کے اندر بھی تمہیں چاہیے کہ تم اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں تنازع کے اندر نہ پڑو، آپس میں جھگڑے کے اندر نہ پڑو، اور اگر تم اختلاف کرو گے تو اختلاف کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے اندر سے ہوا نکل جائے گی۔ اور آج ہم اس کا ایک نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ مسلمان اس دنیا کے اندر 55 سے زیادہ ممالک جو ہیں مسلم ممالک اس وقت موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود کیونکہ ہوا نہیں ہے، ہوا اکھڑ چکی ہے، بزدلی ہے، تو اس وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مسلمان ان غیروں سے مرعوب ہو چکے ہیں۔
اور ہوا جو ہے وہ انسان کو حوصلہ دیتی ہے، انسان کو باروب رکھتی ہے اور انسان کو بڑا بنا کر دکھاتی ہے۔ آپ اس کی مثال اس طرح سے لے لیجئے کہ اگر کسی گاڑی کے ٹائروں کے اندر سے ہوا نکل جائے تو وہ گاڑی ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، ایک قدم بھی نہیں وہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے گاڑی کے اندر جو روح ہے وہ اصل میں ریح ہے، جہاں یعنی ریح کا مطلب ہوا۔ تو اصل میں جب تک ہوا اس کے اندر ہے تو وہ چلتی رہے گی اور وہ کسی کام کی رہے گی، اور ہوا ختم ہو گئی تو وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اور آج یہ اس کا حالت جو ہے ہماری امت مسلمہ کا، وہ حالت آپ کے سامنے ہی ہے۔ اور یہ کیونکہ انہوں نے اختلاف کیا ہے، کیونکہ ہم آپسی تنازعات کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر بھی کرو، یعنی انسان اپنی تمام تر کوشش کر لے لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت کے اوپر صبر کرے، اور اپنی جو اس کے اندر مشکلات آتی ہیں ان کے اوپر صبر اور ہمت اور استقامت کو دکھائے، تو اللہ رب العزت یقیناً ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ پھر اس کے بعد کافر ریاکاری اور تکبر کے ساتھ میدان میں نکلے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ میدان بدر کے اندر کیا ہوا کہ وہ بڑے تکبر کے ساتھ آئے، تاکہ اہل ایمان کو، ان کا عقیدہ، ان کا ارادہ یہ تھا کہ اہل ایمان کو ایک ہی دفعہ جو ہے ختم کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے ان کو روک دیں گے۔ اور اس دوران شیطان انسانی شکل میں ان کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، کہ وہ شیطان جو ہے اس نے ان کو ان کا ساز و سامان، ان کی طاقت جو ہے وہ بڑی مزین کر کے دکھائی کہ تمہیں تو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آج تو تم ہی غالب رہنے والے ہو، اور اس نے کہا کہ میں بھی تو تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ مگر جب اس نے فرشتوں کی شکل میں اللہ رب العزت کی مدد آتی ہوئی دیکھی تو بھاگ اٹھا اور کہنے لگا کہ میں جس صورتحال کا مشاہدہ کر رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے اس طرح ارشاد فرمایا فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ تو یہاں پر اس ایک چھوٹی سی آیت کے اندر بہت سی چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں، اور اس میں ایک اہم نقطہ تو یہ ہے کہ شیطان کا یہ قول کہ وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب یہاں سے نقطہ یہ ملا کہ شیطان کا اللہ رب العزت سے ڈرنا اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتا ہے، تو اسی طرح سے صرف خوف جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے۔ انسان اللہ کی جب عبادت کرتا ہے تو اس کے اندر خوف بھی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت سے امید بھی ہے، اس میں اللہ رب العزت کی فرما برداری بھی ہے، اور اللہ رب العزت سے جو محبت بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر جا کر وہ فرما برداری، اطاعت اور اسلام بنتا ہے۔ صرف خوف جو ہے وہ کافی نہیں ہے، اور اگر خوف کافی ہوتا تو شیطان جو ہے وہ اس طرح سے دھتکارا نہ جاتا، ورنہ یہاں پر تو یہ آیت بتا رہی ہے واضح طور پر کہ شیطان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور دوسرا اس میں ایک بہت بڑا نقطہ یہ پتہ چلتا ہے، جب اس نے کہا فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ جب اس نے ان فرشتوں کے گروہوں کو آتے ہوئے دیکھا تو اس کے بعد وہ بھاگ کھڑا ہوا، وہ اپنی ایڑیوں کے بل یعنی بھاگ جاتا ہے۔ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، عقبیہ کہتے ہیں اپنی ایڑیوں کو، یعنی وہیں سے اس نے یو ٹرن لیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ شیطان شروع میں جو ہے وہ تو سبز باغ دکھاتا ہے، شیطان کے ایجنٹ شروع میں سبز باغ دکھاتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے مدد کا تو اس وقت وہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ شیطان ہمارا حقیقی دوست نہیں ہے، یہ ایک فراڈ ہے کہ جو انسانوں کو طرح طرح کے جو ہے فراڈ اور مزین کر کے چیزیں دکھا دیتا ہے، جبکہ حقیقی دوست جو ہوتا ہے وہ تو اصل میں مشکل ہی کے وقت کام آتا ہے۔ لیکن شیطان کا یہاں پر رویہ بتایا گیا کہ مشکل وقت میں ہی وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ تو اس وقت بعض منافق اور دلوں میں مرض رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اتنا بڑا خطرہ مول لے لیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے منافقین کی بھی بات درمیان میں بتائی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی جملوں کے ذریعے مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم اپنے پر توکل کرنے والوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور ہم ان کی کامیابی جو ہے عطا فرما کر رہیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون
اور اس سے پہلے کافروں کے عبرتناک انجام جو ہیں ان کا ذکر کیا ہے، تاکہ مسلمانوں کو حوصلہ پیدا ہو کہ ہمیشہ جو ہے جیتنے والی جماعت جو ہے وہ ہمیشہ حق والی جماعت ہی ہوتی ہے، اور بتایا کہ کافر بھی صورتحال سے دوچار ہو کر رہیں گے۔ اور اس کے بعد قوموں کے عروج و زوال کا ناقابل تردید ضابطہ جو ہے اللہ رب العزت نے وہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم، یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت بدلنے کا ارادہ نہ کر لے۔ اور اس حوالے سے ابن عباس فرماتے ہیں کہ کوئی مصیبت بندے پر اس وقت تک نازل نہیں ہوتی جب تک کہ گناہ نہ کرے، یعنی انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کے اوپر مصیبت آتی ہے، اور اس وقت تک ہٹتی نہیں ہے کہ جب تک کہ وہ انسان اس سے توبہ نہیں کر لیتا ہے۔ اور جب بندہ کسی مصیبت میں ہو تو اسے چاہیے کہ بندہ اپنا جائزہ لے، اپنا احتساب کرے اور دیکھے کہ کون سا گناہ اس سے ایسا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو اس مصیبت میں ڈال دیا ہے، اور اس کو چاہیے کہ پھر اس کے اوپر توبہ کرے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو چلنے والے لوگ ہیں، ان میں سب سے جو بری شر جو مخلوق ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، یعنی اللہ رب العزت نے ان کو ان چوپایوں، ان زمین کے اوپر چلنے والے کیڑے مکوڑوں، دواب کے اندر ہر چیز شامل ہے، یعنی اللہ کہتا ہے کہ ان کیڑوں مکوڑوں سے بھی گری ہوئی مخلوق ہیں یہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو آپ یعنی محمد علیہ السلام پر ایمان نہ لانے والے لوگوں کو اللہ رب العزت نے واضح طور پر یہ فرما دیا کہ ایمان اگر نہیں ہے تو آپ ان سے مروب نہ ہوں، آپ ان کی یہ ٹیکنالوجی اور ان چیزوں کو نہ دیکھیں، یہ دنیا کے اندر بدترین مخلوق یہی ہیں۔ تو لہٰذا یہاں یہودیوں نے اس وقت اس موقع پر میثاق مدینہ کی بھی مخالفت کی، اور انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے انہوں نے مشرکین مکہ کا ساتھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ۔ تو عہد شکنی کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں آہنی ہاتھوں کے ساتھ نمٹنا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے عہد شکنی کی ہے تاکہ دوسروں کو بھی اس سے عبرت حاصل ہو، تاکہ بعد والے لوگ جو ہیں وہ عہد شکنی نہ کریں، اور خیانت کرنے والوں کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی جو پاسداری لازمی نہیں رہ جاتی، یعنی آپ کو بھی اب پھر ان کے ساتھ جو معاہدے کر رکھے ہیں آپ نے بھی ان کی پاسداری نہیں کرنی ہے۔ جب وہ اپنے عہدوں کا پاسداری نہیں کر رہے ہیں تو آپ بھی ان کی پاسداری نہ کریں، ان عہدوں کے اوپر اب آپ کو بھی لازمی نہیں ہے کہ آپ پورے اتریں، اور ان کو معاہدوں کو توڑ دیجئے۔ کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ عاجز نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ دشمنان اسلام پر روب ڈالنے کے لیے تم لوگ جس قدر ہو سکے قوت اور مضبوط گھوڑے تیار کرو۔ تو یہاں پر یہ بڑا ہی اہم ایک آیت ہے جس کا بعض لوگ ایک غلط مطلب بھی لیتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اللہ کہتا ہے کہ اپنی قوت کے ذریعے جو ہے اپنے آپ کو مضبوط کرو، اپنی قوت جمع کرو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب قوت جمع ہو جائے تو اس کے بعد لوگوں کے اوپر حملہ کر دو، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمنوں کے اوپر روب ڈالنے کے لیے تمہارے اندر اتنی قوت اور طاقت ہونی چاہیے کہ اس کے بعد دشمن آپ کے ساتھ مقابلہ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے۔ اور اس کا مظاہرہ آپ فتح مکہ کے اندر دیکھ چکے ہیں کہ جب مسلمان ایک طاقت کے ساتھ جب جاتے ہیں تو کسی کفر کو ان کے ساتھ لڑنے کی کوئی ہمت ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اس کا معنی یہ لیا جائے کہ اس کے فوراً بعد جو اگلی آیت ہے اس کے اندر اللہ نے فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، کہ اگر وہ تمہارے ساتھ صلح کرنا چاہیں تو صلح کر لینا، یعنی مطلب یہی ہے کہ تمہیں طاقت بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دشمن کی فتنے سے تم بچ جاؤ، اور دشمن تمہارے روب کے اندر رہے اور وہ تم سے مروب رہے اور تمہارے ساتھ لڑے ہی نہ، اور بلکہ وہ اتنی آپ کے اندر طاقت ہونی چاہیے کہ وہ صلح کرنے کے اوپر جو ہے وہ مائل ہو جائے، اور اگر وہ صلح کے لیے ہاتھ بڑھائیں تو ہمیں صلح کو قبول کرنا ہے۔ اور جنگ جو ہے وہ اصل مقصد نہیں ہے، ہاں جب جنگ ضروری ہے تو جنگ سے پیچھے ہٹنا جو ہے یہ اس طرح چوڑیاں پائیں پہن کر بیٹھنا جو ہے وہ بھی درست بات نہیں ہے۔ اور اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ ہمیں
ایک اچھی خاصی طاقت جو ہے اس کو اکٹھا کرنا ہے اور ہمت نہیں ہارنی ہے، اور اس کے ذریعے اس معاملے میں طاقت کو اکٹھی کرنے کے اندر لگے رہنا ہے، اور اس کا اصل مقصد جو ہے بد امنی پھیلنے کو مٹانا ہے، نہ کہ دنیا کے اندر بد امنی پیدا کرنا۔ جیسے کہ آج ہم دنیا کے اندر جن کو لوگ سپر پاور سمجھتے ہیں ان کا حال دیکھ لیں، تو ان کے پاس جو طاقت ہے وہ اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ کبھی وہ کسی مسلمان ملک پر حملہ کرتے ہیں، کبھی کسی دوسرے غریب ملک پر حملہ کرتے ہیں، تو اپنی طاقت کا یہ بیجا استعمال وہ کرتے ہیں۔ اور ہمیں اس طرح سے اور اس طرح جس طرح انہوں نے دوسروں کی زندگیوں کو اجیرن بنا رکھا ہے اور دنیا کے اندر بد امنی پھیلا رکھی ہے، یہ اصل میں مقصد ہی نہیں ہے۔ مقصد تو دنیا کے اندر جو ہے اصلاح کرنا جو ہے وہ اصل مقصد ہے۔ اور ابتدا میں جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی تو اگر مسلمانوں اور کافروں میں 1 اور 10 کا تناسب ہو تو اللہ رب العزت نے اس حوالے سے خوشخبری دی کہ تمہارا 1 اور 10 کا تناسب ہو تو پھر تم میدان میں اچھی طرح سے لڑو، اور تمہیں میدان سے ہٹنا نہیں ہے اور فرار نہیں اختیار کرنا ہے، اور تم 1 جو ہے وہ 10 کے برابر ہوگے، اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت تمہاری مدد کریں گے۔ اور اگر کوئی اس کے باوجود ہٹتا ہے تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور پھر جب تعداد زیادہ ہو گئی تو 1 اور 2 کا تناسب اللہ رب العزت نے باقی رکھا کہ جو ہے 1 جو ہے وہ 2 کے مقابل میں وہ بالکل صحیح ہے، اور اگر اتنی طاقت تمہارے اندر ہے تو پھر میدان کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، ادروائز میدان کو چھوڑنے کی اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے کہ آپ اس حساب سے دیکھ لو تمہاری طاقت کتنی ہے۔ اس کے بعد ہجرت و نصرت کا حکم اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ جب کسی علاقے میں رہ کر اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ پھر ہجرت کر جائے، پھر اس کے اپنے رشتہ داروں اور وطن کی محبت وغیرہ کی وجہ سے اس زمین کے ساتھ چپکے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ وہاں سے ہجرت کر کے اپنے ایمانی رشتہ داروں کے ساتھ جا کر مقیم ہونا چاہیے۔ تو اصل رشتہ داری ایمان کی رشتہ داری ہے، اور ایمانی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہجرت نہ کرنے پر اللہ رب العزت نے بڑی سخت وعید سنائی ہے کہ اس سے دنیا میں فتنہ و فساد اصل میں پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان اس طرح سے اپنی زمین کے ساتھ چپکا رہتا ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہوتی ہے، اور اس سورت کے اندر جہاد سے پیچھے رہ جانے والے 3 مخلص جو مسلمانوں کی توبہ قبول ہونے کا اعلان ہے۔ اور جتنی بار توبہ کا ذکر اس سورت کے اندر کیا گیا ہے، اور تقریباً 17 دفعہ اس سورت کے اندر توبہ کو بار بار ذکر کیا گیا ہے، تو اسی نسبت سے اس سورت کا نام جو ہے سورۃ التوبہ رکھا گیا ہے۔ اور اس سورت کا ایک نام جو ہے سورۃ البراءہ یا براءت بھی کہا جاتا ہے، اور وہ اس لحاظ سے ہے کہ شروع میں مشرکین سے برات کا اعلان اللہ رب العزت نے شروع ہی میں کر دیا ہے، اور فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، اور اسی لفظ سے اس سورت کا آغاز کیا گیا۔ پھر اس سورت کے حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ سورت اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ اصل میں یہ بتائی گئی ہے کہ سورہ توبہ اور جو اس سے پچھلی سورت سورۃ الانفال گزری ہے، ان دونوں کے واقعات جو ہیں ایک دوسرے سے ملے جلے ہیں، ایک ہی طرح کے واقعات ہیں، اور دونوں کے اندر موضوع جو ہے جہاد اور اللہ کے راستے کے اندر فی سبیل اللہ لڑنا جو ہے وہ اس کے اندر موضوعات ہیں، اور اس لیے ان دونوں صورتوں کو ایک ہی صورت کے حکم میں لیا گیا ہے، اور اس لیے ان دونوں کے درمیان میں بسم اللہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہر صورت کے شروع میں ہوتی ہے، یہ سورۃ التوبہ کے شروع میں نہیں ہے، کیونکہ یہ کنٹینیویشن ہے، یہ تسلسل ہے پچھلی سورت سورۃ الانفال ہی کا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس میں کفار کے لیے مہلت ختم کر کے کھلا ہوا اعلان جنگ اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ اب کفار کو جتنی مہلت ملنی تھی دینی تھی وہ دے دی گئی ہے، اور اب ان کے ساتھ جنگ کرنے کا اعلان اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ اب ان کے ساتھ 2 ہاتھ کر لیے جائیں، اب حق اور باطل کا واضح طور پر فیصلہ ہو جائے۔ تو اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لائی گئی، کیونکہ بسم اللہ کے اندر الرحمن اور الرحیم یعنی ایک رحم دل جو ذات جو ہے اس کا تذکرہ آتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ اس کو شروع نہیں کیا ہے۔ یہ صورت غزوہ تبوک کے بعد واپسی پر اصل میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے اندر جہاد اور زکوٰۃ کے حوالے سے منافقین کی خباثتوں کی نشاندہی بھی اللہ رب العزت نے کی ہے، اور ان کے مکروہ چہرے سے اسلام کا نقاب ہٹا کر انہیں اللہ رب العزت نے چاہا ہے کہ معاشرے کے سامنے واضح طور پر ننگا کر دیا جائے۔ اور یہاں پر آگے چل کر دوسری طرف جو صلح اور امن کے معاہدوں سے کافروں نے جو کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، جو اس سے پہلے امن کے معاہدے چل رہے تھے، تو جب انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا اور ان کے اسلام دشمنی سیم ایز اٹ از رہی، اس کے اندر کوئی کمی نہیں واقع ہوئی،
لہٰذا ان معاہدوں کو 4 مہینے کی مہلت دے کر ختم کرنے کا اعلان اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ اب یہ معاہدے مزید جاری رہنے والے نہیں ہیں، اب ان کو ختم کر دیا جائے اور 4 مہینے کی مہلت دے دی جائے۔ اللہ فرماتا ہے فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 اشہر، کہ تم 4 مہینے جو ہے اس زمین کے اندر رہ سکتے ہو، اس کے بعد تمہیں اجازت نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ فإن تبتم فهو خیر لکم۔ لیکن اللہ رب العزت کی رحمت کا عالم دیکھیے، اور جیسے ہم نے دیکھا کہ اس صورت کے اندر بہت دفعہ توبہ کا ذکر ہے، 17 دفعہ کے قریب اس کے اندر توبہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دیکھیے شروع آغاز کس سے کیا ہے؟ برات کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ کی برات ہے اور مومنوں کی اس کے ساتھ برات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برات ہے ایسے مشرکین کے ساتھ۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کی رحمت کا عالم دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں فَإِن تُبْتُمْ، کہ پھر بھی اگر تم نے توبہ کر لی فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کہ توبہ جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، توبہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ۔ پھر یہ بھی بڑی ہی کمال آیت اللہ رب العزت یہاں پر لے آئے ہیں، اور اس کے اندر ان لوگوں کے منہ کے اوپر تماچا ہے کہ جو آج اسلام کو اور مسلمانوں کو دہشت گرد سمجھتے ہیں، دہشت گردی کا دین سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے ساتھ پھیلا ہے، جبکہ یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ اگر کوئی مشرک تمہارے پاس پناہ کے لیے آتا ہے، اگر وہ تمہارے کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں پر اسلام اور مسلمان ان کی اکثریت ہے، تو اور اگر کبھی فتنہ فساد پیدا ہو، کبھی کوئی ایسے حالات پیدا ہوں، تو تمہارا فرض ہے کہ تم اس مشرک کو پناہ دو۔ تو اس وقت پناہ دینا یعنی ایسا نہیں ہے کہ سب مل کر اسی کے گھر کے اوپر ٹوٹ پڑیں، بلکہ اس کو پناہ دی جائے، اگر وہ پناہ مانگتا ہے اس کو پناہ دو، اور حتیٰ کہ اس کے اوپر کلام اللہ پیش کرو۔ تو یہاں پر دعوت کی بھی اہمیت اللہ نے بتائی ہے کہ اس کو پناہ دینے کے اندر ایک حکمت یہ ہے کہ آپ اس کو پناہ دیں، اس کے سامنے آپ نمازیں پڑھیں گے، اس کے سامنے آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کو قرآن کریم کا میسج، اس پیغام اس تک پہنچائیں۔ اور اسی لیے جن معاشروں کے اندر لوگ جو ہے مسلمان اور ہندو یا کفار جو ہے مل کر رہتے ہیں، تو مسلمانوں کو وہاں پر یہ فریضہ انجام دینا چاہیے کہ ان تک قرآن کا پیغام ضرور پہنچائیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور اسلام کا ایک اچھا میسج ان تک جائے۔ اور اللہ رب العزت یہاں پر فرماتے ہیں کہ آپ ان کو پناہ دیجئے، پھر اس کے بعد کلام اللہ ان تک کے کانوں تک پہنچ جانا چاہیے، ان کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، اور حتیٰ کہ پھر اس کے بعد ان کو مأمنہ یعنی امن کی جگہ تک، یا اگر کہیں خانہ جنگی ہے تو امن کی جو کیمپ ہیں، امن کیمپ ہیں، ان تک پہنچا دیں۔ اور یہ اصل میں ان مشرکوں کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ جو آپ کے ساتھ لڑ نہیں رہے ہیں بلکہ آپ سے پناہ طلب کر رہے ہیں۔ ہاں، دوسری طرف جو کفار آپ کے ساتھ لڑنے کو تیار ہیں، جو آپ کے سامنے تلواریں لے کر کھڑے ہیں، تو ان کے ساتھ یقیناً لڑا جائے گا، تو وہاں پر ایسا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ 2 چیزیں معاشرتی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں، ورنہ یہ جو معاشرہ ہے یہ ایک جنگل بن کے رہ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمة واولئک هم المعتدون۔ یہاں پر اصل میں الن اور ذمتن ان دونوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ الن اصل میں اس رشتہ دار کو کہتے ہیں جو ایک یعنی قریبی رشتہ دار ہیں، آدمی کے جو تمام رشتہ دار ہیں ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ تم ان کی نگرانی کرو، ان کا خیال رکھو، اور ان کے ساتھ اچھا جو سلوک ان کے حقوق ہیں ان کو ادا کرو۔ اور دوسرا اللہ رب العزت نے ذمی جو لوگ ہیں، جو آپ کے ذمے ہیں، جو آپ کے انڈر پروٹیکشن ہیں، اور جنہوں نے آپ کی نگرانی اختیار کر لی ہے، آپ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ اس کے بعد ایک پس منظر میں ایک بات ہے کہ 2 مسلمانوں کی آپس میں گفتگو ہوئی، اور ایک نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں شرکت کے بہت سے مواقع مل چکے ہیں، تو اب میں چاہوں گا کہ اب خانہ کعبہ کے پاس رہا جائے اور خانہ کعبہ میں عبادت کی جائے اور حاجیوں کو پانی پلایا جائے، ان کی خدمت وغیرہ کی جائے، سعادت حاصل کی جائے۔ اور دوسرے کہا کہ جہاد کے برابر کوئی دوسرا عمل نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا میں تو اللہ کے نبی کے ساتھ ان کے ساتھ جاؤں گا، جہاد کی سعادت حاصل کروں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، کہ کیا تم نے کعبۃ اللہ کی عبادت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت کو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر سمجھ لیا ہے؟
یہ آیت پڑھ کر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ تم نے ان دونوں چیزوں کو برابر سمجھ لیا، جہاد کے برابر یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ جہاد کو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا بلند مقام عطا فرمایا۔ اور اس میں ایک اور بات اہم وہ یہ ہے کہ جہاد کے اندر شریک ہونے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے بِأَمْوَالِهِمْ کہ انسان اپنے مالوں کے ذریعے جہاد کے اندر شریک ہو، ان مجاہدین کی مدد و نصرت کرے، اور دوسرا اعظم وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں کے ذریعے مجاہدین کی خدمت کی جائے اور ان کی مدد کی جائے، اور خود اپنی جان کے ساتھ بنفس نفیس جہاد کیا جائے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک آیت کے اندر یہی جہاد اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور جہاد سے محبت کے حوالے سے اس کے مقابل میں 8 رشتے گنوائے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ 8 کے 8 رشتے جو ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ انسان کو محبوب نہیں ہونے چاہیے، ورنہ اللہ رب العزت کا فرمان یہ ہے کہ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے لیے تمہارے آبا، تمہارے باپ دادا، تمہارے والدین، ابناؤکم تمہارے بیٹے، اخوانکم تمہارے بھائی، ازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارے جو رشتہ دار ہیں، واموال اور تمہارے جو مال ہیں جو تم نے اتنا کما کر رکھے ہیں، وتجارت اور وہ تجارت جس کے ساتھ تم بڑی محبت کرتے ہو اور جس کے لٹ جانے کا تمہیں بڑا غم اور فکر رہتی ہے، اور تمہارے وہ گھر کہ جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر تم ان چیزوں سے، ان 8 چیزوں کو زیادہ محبت دیتے ہو اللہ سے، اس کے رسول سے اور جہاد سے، فتربصوا تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم رکو۔ کس چیز کے لیے رکو؟ تاکہ اللہ رب العزت تمہارے درمیان میں تمہارا فیصلہ کر دے، یعنی اللہ رب العزت اپنی سختی اور اپنا تمہارے اوپر غضب جو ہے اس کو ظاہر کر دے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں جو ہیں یہ ساری چیزیں اللہ فرما رہا ہے کہ برابر نہیں ہیں۔ ایک طرف ان چیزوں کی، دنیاوی چیزوں کی محبت ہے، تو دوسری طرف اللہ سے محبت اور رسول سے محبت ہے۔ تو ایک مسلمان کے مطمع نظر ہمیشہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی رہنی چاہیے، اور اسی طرح جہاد کے ساتھ محبت اور جہاد سے نفرت اور جہاد کو برا کہنا اور یہ کہنا کہ جناب ہر چیز جو ہے، اب جہاد کسی چیز کا علاج نہیں ہے۔ آج یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ جہاد سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، تو جہاد سے کیوں نہیں حاصل ہونے والا؟ جہاد ہی تو اصل میں اس صورت کے اندر موضوع ہی یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ حق اور باطل کو واضح کر دے۔ اس کے بعد عیسائیوں کے اپنے عالم اور درویشوں کو رب بنانے کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے، ان عیسائیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے جو احبار تھے اور رہبان تھے، احبار عالموں کو کہتے ہیں، علم والے لوگ، اور درویش رہبان، انہوں نے اپنے ان عالموں اور درویشوں کو، پیروں فقیروں کو، علماء کو، ان کو رب بنا لیا تھا، اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کو بھی رب بنا لیا تھا۔ تو یہ بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے اور عیسائیت سے اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو پہلے ہم تو اپنے انبیاء کو کبھی رب نہیں کہتے تھے، لیکن یہ آیت کہہ رہی ہے کہ رب بنا لیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا جب وہ تمہیں کسی چیز کی حلت کا حکم دیتے کہ یہ چیز تمہارے لیے آج کے بعد حلال ہے، یا پھر فلاں چیز تمہارے لیے حرام ہے، تو کیا تمہیں ایز اٹ از مان نہیں لیتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ تو کر لیتے تھے، ہم ان کے حلال کو حلال سمجھ لیتے، حرام کو حلال سمجھ لیتے، جو ہمیں وہ کہتے ہیں ہم اس کو ایز اٹ از مان لیتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہی اصل میں ان کو رب بنانا ہے، کہ آپ اللہ اور اس کے نبی کی بات کو چھوڑ کر آپ ان لوگوں کی باتوں کو اپنے لیے حرف آخر سمجھ لیں، تو یہ اصل میں رب بنانے کے برابر ہے۔ اور آج دیکھیں کہ کتنی ہی شخصیات ہیں کہ ایک ایک شخص کے پیچھے ایک ایک پوری قوم تیار بیٹھی ہے، پورا فرقہ ہے کہ اس نے جو کہہ دیا اس کے پیچھے لڑنے مرنے کو تیار ہیں، جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی خاطر لڑنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اللہ نے اسی موضوع کو اور وضاحت کے ساتھ یہاں پر بیان کر دیا ہے آیت نمبر 34 کے اندر، کہ اکثر جو رہبان ہیں اور احبار ہیں، یہ علماء اور یہ درویش اور یہ پیر فقیر، ان کا اصل میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ اکثر ان میں اللہ رب العزت نے کثیرن کا لفظ اختیار کیا ہے کہ زیادہ تر آپ کو ایسے لوگ ہی ملیں گے جو کیا کرتے ہیں، لا یاکلون اموال الناس بالباطل، کہ ان کی نظر لوگوں کے پیسے کے اوپر ہوتی ہے،
کہ کس طرح سے روٹی آ جائے، کس طرح سے حلوہ مل جائے، کس طرح سے پیسہ بٹور لیا جائے، کس طرح سے کرشمے دکھا کر لوگوں کو بیوقوف بنا کر اپنی تجوریوں کو بھرا جائے، اور کس طرح یہ درگاہیں بنا کر لوگوں سے بہت سا پیسہ جو ہے وہ کھینچ لیا جائے۔ تو یہی اصل میں ان لوگوں کا مطمع نظر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ اللہ کے راستے میں جو اللہ کا اصل راستہ ہے اس سے یہ لوگوں کو روک دیتے ہیں اور اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد غزوہ حنین اور اس میں کثرت تعداد کے باوجود مسلمانوں کے نقصان اٹھانے اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے کامیاب ہونے کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، اور آئندہ کے لیے کافروں کے حرم شریف میں داخلے کی پابندی کا قانون اللہ نے دیا ہے کہ آئندہ سال سے اب یہ لوگ اس حرم میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد توحید اور آخرت پر ایمان نہ لانے والے اور اسلامی نظام حیات سے پہلو تہی کرنے والے اسلامی معاشرے کے افراد بن کر نہیں رہ سکتے، اللہ نے یہ فرما دیا، اور انہیں ذلت و رسوائی کے ساتھ جزیہ ادا کر کے رہنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو یہ حکم فرما دیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان بنا لیا۔ جب یہ مسلمان مکہ کے اندر تھے تو ہجرت کا واقعہ اصل میں یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا تھا تو اللہ رب العزت نے ہجرت کی اجازت عطا فرمائی، اور ابو بکر صدیق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کی طرف پہنچتے ہیں اور غار ثور کے اندر پناہ لیتے ہیں۔ اور اب یہ مشرکین جو ہیں مکہ والے یہ بھی ڈھونڈتے ڈھانڈتے پیچھا کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی غار کے باہر پہنچ جاتے ہیں، اور اسی اثناء میں حضرت ابو بکر صدیق نگاہ پڑتی ہے ان کی، اور یہ ان کے پاؤں کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اگر وہ لوگ صرف مڑ کر جھک کر نیچے دیکھتے تو ان دونوں کو پا لیتے۔ تو اس وقت جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ایک پریشانی لاحق ہوئی، تو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی ابو بکر صدیق وہ تو باہر دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے قدم نظر آ رہے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پریشانی بالکل نہیں پریشان ہوئے، اور انہوں نے باہر ان کے قدموں کو بھی نہیں دیکھا، سیدھا واضح ایک بات بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ بے شک اللہ معنا، اللہ ہم سب کے ساتھ ہے۔ اور یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اس میں بہت سے نکات ہیں، اور ان میں سے ایک نقطہ تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، بلکہ کہا کہ اللہ ہم سب کے ساتھ ہے، یعنی اللہ میرے اور تمہارے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ تو اس میں صحابہ کرام کی یہ جماعت جو ہے اس کی فضیلت بھی آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف اپنے ساتھ خاص نہیں کیا ہے بلکہ اللہ کی مدد کو سب کے ساتھ خاص کیا ہے۔ جبکہ اس کے مقابل میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے پہنچتے ہیں اور جب ان کی قوم جو ہے اسی طرح حزن کا شکار ہوتی ہے، اور وہ بھی اپنی قوم سے وہ پھر کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے، وہاں پر انہوں نے معنی نہیں کہا ہے۔ یعنی یہ فرق ہے امت محمد کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے اندر، کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے معنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور اس کے بعد اس میں ایک اور معنی وہ اس کو بھی سمجھ لیں کہ بعض لوگ یہ معکم کا جو لفظ قرآن کریم کے اندر آتا ہے اس سے یہ معنی لیتے ہیں کہ اس سے مراد کہ اللہ رب العزت ہم سب کے ساتھ، یعنی اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت موجود ہے اور اللہ رب العزت ہر جگہ پر ہے۔ تو یہ معنی اس کا لیتے ہیں جو بالکل غلط ہے، کیونکہ یہاں پر جیسے معنی اللہ کے پیارے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اس سے مراد مدد و نصرت کے حوالے سے کہ اللہ آپ کو غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت ہمارا ساتھ چھوڑے گا نہیں۔ اور اگر اللہ رب العزت ہر جگہ ہوتا تو پھر یہ تو اللہ رب العزت کفار کے ساتھ بھی ہے۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے؟ تو یہ تمام الفاظ بتاتے ہیں کہ جہاں پر اللہ رب العزت یہ قرآن کریم کے اندر اپنے لیے استعمال کرتے ہیں یہ لفظ، تو وہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد و نصرت جو ہے انسانوں کے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ معکم سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے، اس کی مدد و نصرت تمہیں حاصل ہے۔ اور جبکہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں واضح طور پر فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت عرش کے اوپر ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہوا۔ اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ اللہ نے منافقوں کی ایک حالت بیان کی ہے کہ منافق جب نماز کی طرف آتے ہیں تو اس طرح سے جیسے سستی کی حالت ہوتی ہے، اور خرچ کرتے ہیں تو اس طرح کہ جیسے ان کے دل جو ہیں اس کی وجہ سے کراہت کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں انفاق کرنے کو۔ یہ منافقین کی حالت ہے۔
آج ہم اسلام میں مسلمانوں کی حالت دیکھیں کہ آج ہماری حالت بھی منافقوں جیسی نہیں ہے کہ ہم چاقو چوبند نماز کی طرف جاتے ہیں یا ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا، بس بڑی مجبوراً اٹھنا پڑتا ہے، اور اس میں ان لوگوں کے لیے تو اس سے بھی بڑا سبق ہے جو نماز کے لیے جاتے ہی نہیں ہیں۔ پھر زکوٰۃ و صدقات کے مستحقین کی 8 اقسام اللہ رب العزت نے آگے بیان کی ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان 8 لوگوں کے اوپر زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ زکوٰۃ جو ہے فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، اور زکوٰۃ جو وصول کرنے والے جو اس کے اوپر مامور لوگ ہیں ان کے لیے، اور اسی طرح مؤلفۃ القلوب دلوں کی تالیف کے لیے، دلوں کو نرم کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے، اور اسی طرح غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، اور قرض دار کے قرض میں آسانی کے لیے، اور اسی طرح مسافر کے لیے، اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے زکوٰۃ جو ہے ان 8 مصارفی میں خرچ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور میں اس کو خرچ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں عام صدقات جو ہیں وہ ان کو آپ کسی ان 8 میں سے یا کسی اور کے لیے بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافقین کو ہمیشہ کے لیے مسترد کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم۔ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، جب وہ فوت ہوتا ہے تو ان کا بیٹا جو مسلمان ہو چکا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے کہ آپ میرے والد کی نماز جنازہ پڑھا دیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ساتھیوں کو جو ہے ان کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے نرم رویہ اختیار کیا ان منافقین کے اوپر بھی، اور اللہ کے نبی اس کی نماز جنازہ بھی پڑھاتے ہیں، اس کے لیے استغفار کی دعا بھی کرتے ہیں، اور ان کے بیٹے کے کہنے کے اوپر اللہ کے نبی اپنا کرتا مبارک جو ہے وہ بھی، اپنی قمیض جو ہے وہ بھی ان کو دیتے ہیں، اور اس کو بطور کفن پہنایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ اپنا لعاب دہن جو ہے، اپنی تھوک مبارک وہ بھی اس کے منہ کے اندر ڈالتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ کسی کام میں آنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ منافق لوگ ہیں، یہ کفر کرنے والے لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے، چاہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ استغفار کریں، اللہ رب العزت ان کو ہرگز معاف کرنے والا نہیں ہے، چاہے آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں تو اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگ جو اپنی بدعمالیوں کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے منتظر ہیں، اور ایمان ان کے اندر ذرہ برابر نہیں ہے، نماز وہ کبھی انہوں نے پڑھی نہیں ہے، روزے کبھی رکھے نہیں ہیں، ایمان ان کے اندر نہیں ہے، ایمان کو وہ جانتے ہی نہیں ہیں، صرف نام کا کلمہ پڑھ رکھا ہے، نام کے مسلمان ہیں، تو ایسے لوگ شفاعت کے جو منتظر ہیں ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ شفاعت جو ہے وہ کن کو ملنے والی ہے، کن کے حق میں اللہ شفاعت قبول کرے گا، ورنہ اللہ کے نبی تو اس کے لیے، اس رئیس المنافقین، منافقوں کے سردار کے لیے بھی سفارش کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا ہے، کیونکہ ایمان نہیں ہے وہاں پر، کیونکہ عمل وہاں پر نہیں ہے، تو جہاں پر ایمان و عمل نہیں ہے، نافرمانیاں ہیں زندگیوں کے اندر، تو وہاں پر یہ سب کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آپ ان کی قبر کے اوپر کھڑے بھی نہ ہوئیے، یعنی جا کر دوبارہ اب ان کی قبروں کے اوپر کھڑے ہونا بھی جائز آپ کے لیے نہیں ہے۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، کہ وہ اس حالت میں مرے ہیں کہ وہ فاسق تھے، وہ کفر کرنے والے تھے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا، ان کو مانا نہیں ہے۔ آپ ان کی قبروں کے اوپر جا کر ان کے لیے دعائیں نہ کریں۔ اس سے ایک چیز تو پتہ چلتی ہے کہ کفار کی اور مشرکوں کی قبروں پہ جا کر استغفار اور دعائیں، ان کے لیے دعائیں کرنا جائز نہیں ہے، اور دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی قبروں کے اوپر جانا اس کا عکس ہے کہ جایا جانا چاہیے اور وہاں پر جانا چاہیے، کیونکہ اللہ نے صرف ان کی قبروں سے روکا ہے، تو لہٰذا مسلمانوں کی قبروں پر جایا جا سکتا ہے، ان کے لیے استغفار کیا جا سکتا ہے، ان کی مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ ہاں یہ جائز نہیں ہے کہ ان سے دعا کرنا شروع کر دیں، اللہ نے یہاں پر صرف ان کے لیے دعا کے بارے میں بات کی ہے۔ پھر منافقین کے متعلق بتایا کہ برائی کی نشر و اشاعت اور نیکی کے راستے میں یہ لوگ اصل میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں، یہ منافقین، یہ اندر رہ کر ایسے بھیلے بہانے اور چالیں چلتے رہتے ہیں، تو ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور جبکہ مومنین ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، نیکی پھیلانے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، جبکہ منافقین نے جہاد کے مقابلے میں گھروں میں رہنے کو ترجیح دی ہے، اور وہ رویہ اختیار کیا ہے کہ جو عورتوں کا رویہ ہوا کرتا ہے، نسوانیت کا مظاہرہ کیا ہے، اور اللہ نے ان کے دلوں پر اصل میں مہر لگا دی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شرعی معذور ہو، کوئی شرعی عذر ہو، کوئی غربت ہو، مسکنت کا شکار ہو، تو جہاد سے پیچھے اگر کسی وجہ سے رہ گیا ہے
تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے کوئی اگر نہیں جاتا ہے تو یہ بہت بڑی سزا اس کی ہے۔ کچھ لوگ سواری طلب کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں جو جہاد میں جانا نہیں چاہتے ہیں، منافقوں کی ایک روش ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو معذور ہیں۔ اب ان کی ایک مثال ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ کچھ لوگ سواری طلب کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سواریاں عطا کر دیں تاکہ ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ جا سکیں، اور آپ واضح طور پر کہہ دیتے کہ میرے پاس تو سواری کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو یہ جواب سن کر یہ لوگ رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم اب اس جہاد کی سعادت سے محروم ہو جائیں گے صرف اس فقر کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ ہمارے پاس سامان نہیں ہے، سواری نہیں ہے، اور جہاد کی عظیم الشان اس عمل سے محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے اصل میں ایمان۔ اللہ نے ان کے ایمان کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ میرے پاس تو تمہارے لیے سواری ہی نہیں ہے۔ تولوا، تو وہ مڑ گئے، وہ واپس پلٹے، کس حالت میں؟ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، کہ ان کی آنکھیں جو ہیں آنسوؤں سے تر ہیں، ان کی آنکھوں کے اندر من الدمع حزنا، ان کی آنکھوں میں ایک حزن ہے، ایک غم ہے کہ ہمیں اب جہاد کے اندر شرکت کی جو ہے موقع نہیں ملا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہاں پر ان کی یہ تحسین اور تعریف کی ہے، اور صاحب حیثیت کے سفر خرچ کرنے کی گنجائش رکھنے کے باوجود جہاد نہ کرنے والوں کی اللہ رب العزت نے یہیں پر مذمت بھی کی ہے۔ تو اس آیت سے ایک اور نقطہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس تو سواریاں نہیں ہیں، جب سواریوں کے لیے انہوں نے حاجت کی کہ ہمیں بھی سواریاں پرووائڈ کی جائیں، مہیا کی جائیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مختار کل نہیں ہیں۔ اور جیسا کہ ہم پچھلی صورتوں کے اندر بھی پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، وہ مختار کل نہیں ہیں۔ اگر وہ مختار کل ہوتے، اگر وہ سب کچھ مہیا کر سکتے ہوتے تو وہ ضرور مہیا کرتے۔ تو اللہ کے نبی کا یہ عمل جو ہے جو قرآن میں ذکر ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی مختار کل نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ نقطہ کہ اگر کسی کی نیت نیک کام میں شرکت کی ہو مگر وہ شرکت نہ کر سکے تو اللہ شرکت کرنے والوں کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی شرکت نہیں کر سکا، اس کی نیت تھی لیکن وہ جا نہیں سکے ہیں، جیسے یہ صحابہ کرام جا نہیں سکے ہیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو گھر بیٹھے ہی اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، تو یہ بہت بڑی بات اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے۔ اور جو بیچارے جو ایسے لوگ ہیں جو معذور ہیں کسی وجہ سے، جیسے کئی لوگ بہت غریب ہیں، وہ صدقہ خیرات نہیں کر سکتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ نے زکوٰۃ کے نصاب تک نہیں پہنچایا ہے، لیکن اگر ان کی نیت اچھی ہے کہ اگر کاش ہمارے پاس ہوتا ہم بھی اتنا اتنا خرچ کرتے، تو اللہ رب العزت یقیناً ان کی یہ نیتوں کے برابر ان کو اجر و ثواب دینے والے ہیں۔ اسی پر یہ پارہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا مال، جان اور اپنی عزت ہر چیز قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔